ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ سکیں اور اس مہینے کی عبادات سے لطف اندوز ہوں۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، دنیا کی ایک مثال ہے کہ آدمی کوئی بھی مہمان آتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کی مثال، مہمان جتنا چھوٹا ہوگا تیاری اتنی کم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے ایک چھوٹے سے محلے کا کوئی چیئرمین آئے تو ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ضلع کا چیئرمین ہو تو ہم گھر سے باہر گلی کی صفائی کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پورے ملک کا حکمران ہو تو ہم پورے علاقے کی صفائی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا حکمران آ رہا ہے۔ جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ تیاری ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے اندر جتنے مہینے ہیں یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کی فضائل، اس مہینے کا مقام، اس مہینے کے مرتبے، اس مہینے کی عظمتیں کوئی مہینہ اس مہینے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی رمضان کے علاوہ سبحان اللہ کہے اور رمضان میں سبحان اللہ کہے تو یہ سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، رمضان المعظم کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ حالانکہ رمضان کے اندر جو راتیں ہیں وہ راتوں کی سردار ہیں، لیکن راتیں رمضان کے اندر بھی ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی کچھ راتیں ایسی ہیں جن کے اندر آدمی عبادتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج یہ جمعے کا دن ہے، جو رات ماقبل گزری اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کے مقام فضائل الگ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کی رات آتی ہے، اس کے فضائل الگ ہے۔ عید الفطر کی جو پہلی رات آتی ہے اس سے پہلے آخری رمضان کی رات، اس کے فضائل ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر طاق راتیں آتی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی آخری 10 راتیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے فضائل الگ ہیں۔ لیکن یہ ساری راتیں رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی تیاری کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، میں نے پہلے کہا کہ آدمی جتنا چھوٹا ہو اس کے آنے کی تیاری اتنی کم ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، تو اس کی تیاری اللہ کے نبی رمضان سے پہلے شعبان کے شروع سے شروع کر دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ، اس کو بھی پورا مہینہ باقی تھا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر شعبان کے مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور شعبان کے آخری جو روزے ہوتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان اور شعبان کے درمیان مناسبت پیدا نہ ہو۔ تو شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع ہو جائے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو اس شعبان کے مہینے، رمضان کے مہینے کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع ہو جائے کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے کے اندر پھر ایک رات آتی ہے جسے نصف شعبان کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے دور کے اندر شب برات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر
سورۃ الدخان 25ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جس طرح اس کا نام شب برات ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے، تقریباً 17 احادیث اس رات کے فضائل کو بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں، اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قیظہ، وہ بکریوں کے پالنے کے اعتبار سے مشہور تھا، ان کے پاس بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کی رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو قیظہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتے ہیں، فرشتہ اعلان کرتے ہیں، اے بنی آدم کی اولاد اٹھو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پریشان ہو اپنے رب سے پریشانی کی دعا مانگو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ بیمار ہو صحت کی دعا مانگو، اللہ تمہاری بیماری کو صحت میں بدل دے گا۔ اگر مشکلوں کے اندر پھنسے پڑے ہو، اپنے آپ کو مشکلوں سے نکالنا چاہتے ہو، اپنے رب کی طرف سے رب سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہے، اپنے رب کے سامنے آؤ، پیشانی رب کے سامنے رکھو، اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنی آزانہ اللہ کے سامنے گفتگو کرو۔ جب تم اپنے رب سے مانگو گے، میں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہوں، اللہ تمہاری ہر دعا کو سنے گا۔ آنے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی دیر ہے۔ تو جو مسلمان اللہ کے سامنے آتے ہیں، آ کے گڑگڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی التجا کو، اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک شکوہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے فرمایا اس مانگنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری دعا میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ انسان ہے، یہ بیچارہ سمجھتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آج کل کے دور میں سیانے لوگ مثال دیتے ہیں چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ میرے لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یا تو یہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کے ذریعے سے اس کے اوپر آنے والی آزمائش اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے پاس تو دنیا کی زندگی گزار کے میرے پاس آیا، تو میرے پاس زندگی گزار گیا، بتا تو نکاح کیسے گزاری؟
اب اس کے پاس اعمال نیکیاں کوئی نہیں، پریشانی کی حالت کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں کہ اللہ میرے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے اندر تو شکوے کرتا تھا کہ میرا رب میری دعا کو سنتا نہیں ہے، آج میں نے وہ تیری قیامت کے دن مانگی ہوئی دعا تیری نجات کے لیے رکھی ہے، آج میں تجھے اسی دعا کے ذریعے میں تیری نجات کر دوں، تو پھر یہ کہے گا کاش دنیا کے اندر میری دعا کو قبول ہی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کو گڑگڑانا اور رونا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کچھ نیک لوگوں کے جملے بڑے بسیط ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گڑ گڑانے کے بعد کہتے ہیں ہماری سونی کی ذاتی اللہ ہماری قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک جملہ ایسا بیان کیا کہ اگر آدمی اس کو کسی سونے کے قلم سے بھی لکھے تو نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت انسان کی دعا کو سنتے ہیں، لیکن اللہ کو اس بندے کا رونا اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا پسند ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کی دعا کو قبول کر لیا تو یہ رونا چھوڑ دے گا۔ اللہ اس کو گڑگڑاتا ہوا روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ۔ ہم لوگ بیماری کی حالت میں رب کے سامنے آتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو رب کے سامنے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، لیکن میرے دوست جب پریشانی اور حالت میں گڑگڑاتے ہیں تو اللہ کو یہ گڑگڑانا رونا بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم نے صدیوں رب کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، اگر 2 دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، اگر 2 دن ہمارے رب کے سامنے رونے کے زیادہ ہو جائے تو کون سی آخرت ہے؟ یہ بھی تو سوچیں کتنے دن اس رب کی کھا کے نافرمانی ہے۔ تو یہ رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، اس کے دن کے روزے کو رکھو اور اس کی رات کی عبادت کو کرو۔ اس رات کو عبادت کرنا، اس رات کی تسبیحات کرنا، اس رب کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزانہ رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ 30ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آج کے اس دور کے اندر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ تو اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو والدین کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، وہ اخبار کے ذریعے یا کسی پوسٹر کے ذریعے اپنے بچے کی تلاش میں تشہیر کے لیے کوئی پوسٹ لگاتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں کہ میرا بچہ گم ہو گیا، اس کی یہ علامات ہیں اور جس کو مل جائے وہ اس نمبر پر رابطہ کرے، اور آخر میں ایک نوٹ لکھتے ہیں جو اس بچے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ واپس آ جائے تو اس کے لیے کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنے بلا ڈر کے بغیر ڈر کے اپنے گھر کے اندر واپس آ سکتا ہے۔ یہ ایک نوٹ نیچے لکھا جاتا ہے۔ انسان جب رب کے سامنے نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں کی انتہا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ گناہ کرنے کے بعد اللہ اس گناہگار انسان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ اللہ کون سا ہے؟ ماں کہتی ہے بچے مجھے تجھ سے بڑی محبت کا جو اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو محبت کے واسطے کہاں سے شروع کرتی ہے کہ بیٹا اپنا بچپن دیکھ، جس کے اندر تجھے اٹھنا نہیں آتا تھا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تجھے پیشاب کرنا نہیں آتا تھا، ان حالات کے اندر میں تیری پرورش کرتی رہی اور تجھے پال پوس کے بڑا کیا اور تجھے بڑا کر کے آج تو میری نافرمانی پہ ہے۔ جب بچے کی نافرمانی کو دیکھ کے تنگ آتی ہے، اسی بچے کی شکایتیں باپ کو لگاتی ہے، اور جب باپ مارتا ہے اس بچے کو اور بچہ گھر سے نکل جائے تو ماں پھر اسی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اور
اور محلے کے بچوں سے کہتی ہے دیکھنا میرا بچہ کیسے چلا گیا. شام کو دروازے پر دستک ہوتی ہے, اس کے پلٹنے کا انتظار کرتی ہے, حالانکہ اس کے نکلنے کی وجہ یہ خود ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی خلقک, ماں کہتی ہے میں نے پالا, اللہ کہتی ہے میں نے پیدا کیا. واجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من